السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی اور دوستوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا عالم صوفی پیر تھا جس کا نام بلعام ابن باورہ تھا۔ یہ تھا تو اسرائیلی مگر جبارین کی بستی میں رہتا تھا جو ملک شام میں واقع تھی۔ اس کی بیوی اسی قوم جبارین میں سے تھی۔ بلعام اپنے وقت کا بہت بڑا ولی، عابد، عالم اور صوفی بھی تھا۔ اسم اعظم بھی جانتا تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم دیکھا کرتا تھا۔ لوگوں کو اسلام اور علم سکھاتا تھا۔ اس کے درس میں 12,000 طلبہ ہوتے تھے جو اس کا بتایا ہوا سبق لکھ لیتے تھے۔ اس کی ہر بات لکھی جاتی تھی، غرض یہ کہ وہ انتہائی عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے اور اسے فتح فرمانے کے لیے جب کنعانی علاقے میں داخل ہوئے جو شام میں تھا تو قوم جبارین جمع ہو کر بلعام کے پاس آئی اور کہا، موسیٰ تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا فوج ہے اور ان کے ساتھ بھاری لشکر بھی ہے۔ اگر وہ ہمارے علاقے پر قابض ہو گئے تو اے بلعام تیری خیر نہیں، تو ان کے لیے بد دعا کر کہ وہ یہاں نہ داخل ہو پائیں ہمارے شہر میں۔ بلعام بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر کسی بد دعا کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ اگر میں ایسا کیا تو میرا علم اور میرا دین تباہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ بلعام کی بیوی کے پاس گئے۔ جب بلعام انکار کر دیے بد دعا دینے سے تو یہ سارے لوگ جمع ہو کر ان کی بیوی کے پاس گئے اور اسے بہت سے تحفے دیے اور اس کے ذریعے بلعام کو پہنچائے۔ پھر بلعام کی بیوی نے اس پر زور دیا کہ تو یہ کام کر۔ اس نے پہلے استخارہ کیا جس میں اس حرکت سے روکا گیا تھا، مگر اس کی بیوی اور قوم نے اسے دوبارہ استخارہ کرنے کو کہا۔ اس نے کیا، اس بار خاموشی رہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ لوگ بولے، اب کی بار تجھے منع نہیں کیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رب نے تجھے اجازت دے دی ہے، تو اس بار پھر استخارہ کر۔ آخر کار بلعام گدھے پر سوار ہو کر ایک پہاڑی پر گیا۔ قوم بھی ساتھ میں تھی۔ بلعام نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا اور اپنی قوم کے لیے دعائیں شروع کی، مگر اللہ کی قدرت سے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بجائے اس کے منہ سے جبارین کا نام نکلتا تھا، اور اپنی قوم کے حق میں دعا کرتا تو جبارین کی بجائے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا نام نکلتا تھا۔ قوم کے لوگ بولے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بولا، میں مجبور ہوں، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ اس وقت اس کی زبان نکل پڑی اور اس کے سینے تک لٹک آئی اور وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ پھر لوگوں سے بولا، میری دنیا اور دین دونوں تباہ ہو گیا۔ اب تم ایک تدبیر کرو جس سے بنی اسرائیل تباہ ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ اپنا خوبصورت لڑکیاں سجا بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو اور انہیں ہدایت دو کہ جو اسرائیلی تمہیں ہاتھ لگائے اسے منع نہ کرنا۔ جب ان میں زنا پھیل جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ ایک لڑکی قسطی بنت ثور کو ایک اسرائیلی جمری ابن سلوم جو سمعون ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ایک سردار تھا نے پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا مگر اس نے چھپ کر زنا کیا۔ اس پر اسرائیلیوں میں طاعون پھیل گیا، 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ ادھر ایک بہت طاقتور اسرائیلی فنحاس ابن ایزار ابن ہارون کو جب پتہ چلا تو اس نے جانی اور زانیہ کو اپنے نیزے میں چھید کر اٹھا لیا اور بہت ذلت سے ہلاک کیا۔ تب یہ طاعون ختم ہوا۔ بلعام کا یہ حال ہوا کہ وہ اسم اعظم بھول گیا، ایمان اور معرفت اس کے سینے سے چھین لی گئی۔ اس نے دیکھا کہ میرے سینے سے ایک سفید کبوتر کی طرح کوئی پرندہ اڑ کر نکل گیا، جسے اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ سب سمجھ گئے کہ اس کا ایمان نکل گیا۔